معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ چند بنیادی باتیں ہیں. اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو جن آیتوں کو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, جن احادیث مبارکہ کو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, وہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ معجزہ یہ نبی, رسول اور پیغمبروں کے ہاتھوں صدور ہونے والے واقعے کو معجزہ کہتے ہیں. پیغمبر, رسول, نبی کے ہاتھوں جو چیز ظاہر ہوتی ہے, جو خرق عادت غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے کو معجزہ کہتے ہیں. اور جو کسی نیک شخص اور ولی کے ہاتھوں جس واقعے کا صدور ہو, جس واقعے کا اظہار ہو, ظاہر ہو, اس کو کرامت کہتے ہیں. گویا کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے اور کرامت نیک شخص اور ولی کے ہاتھوں ہوتا ہے. دوسرا فرق, بڑا اہم فرق ہے, وہ ہے کہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو معجزہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس معجزے کے اظہار کے ذریعے, اس معجزے کے ذریعے لوگ نبی پر ایمان لے آئے, نبی پر ایمان لے آئے اور نبی کی صداقت اور سچائی ثابت ہو جائے. معجزے کا ظہور کیوں ہوتا ہے انبیاء کے ہاتھوں؟ تاکہ لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے اور انبیاء کی صداقت اور سچائی ثابت ہو جائے. مگر کرامت اس لیے ظاہر ہوتی ہے, نبی اس لیے ظاہر ہوتے ہیں ولی یا نیک شخص کے ہاتھوں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کر دے, اپنی قدرت دکھائے. یہاں پر ایمان لانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر صداقت اور سچائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ لوگ سچ مان لیں. نہیں, یہاں پر صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. یہی وجہ ہے کہ معجزہ جب تک انبیاء کا سلسلہ تھا اس وقت تک یہ وقوع پذیر ہوا کرتا تھا, اس وقت تک معجزات ہوا کرتے تھے, اس وقت تک انبیاء کے ہاتھوں میراکلز ہوا کرتے تھے. جیسے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا, اب قیامت تک چونکہ ولی اور نیک لوگ موجود رہنے والے ہیں, ان کے ہاتھوں کرامت کا صدور ہوتا رہے گا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کرامت کو ولی اور نیک لوگوں کے ہاتھوں صدور اس لیے کروایا کیونکہ اب ان پر ایمان نہیں لایا جائے گا, نہیں ان کی صداقت اور سچائی ظاہر ہوگی. اس سے مقصد صرف یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کر دے, اپنی قدرت کے نشانے لوگوں کے آگے لے کر آئے. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورہ کہف, سورہ نمبر 18. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا. سبھی لوگ جانتے کہ وہ نوجوان نبی نہیں تھے, نہیں کوئی رسول تھے, نہیں کوئی پیغمبر تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک غار میں کئی 100 سال تک سلا دیا, 300 سال تک وہ سوئے رہے. جب وہ جاگے تو انہیں پتا ہی نہیں کہ وہ کتنے دن تک جاگے رہے. جب وہ مارکیٹ میں گئے کچھ خریدنے کے لیے, بازار میں گئے, تب انہیں پتا لگا کہ جس دور میں وہ سوئے تھے وہ دور ہی گزر چکا ہے, وہ بادشاہ کا دور ہی گزر چکا ہے, دوسرا نیا بادشاہ آیا ہوا ہے. جس بادشاہ کے دور میں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں سو گئے تھے, وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا, کافر تھا, مسلمانوں کو ظلم کیا کرتا تھا. اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار میں جا کر چھپ گئے. اللہ نے نیند ان پر طاری کر دی. جب اس نیند کے بعد جب جاگے اور اپنے ایک شخص کو مارکیٹ میں بازار میں بھیجا کچھ خریدنے کے لیے, تب جا کے پتا لگا کہ وہ دور گزر چکا ہے. اب جو بادشاہ ہے بڑا اچھا ہے, نیک ہے, مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو گویا کہ یہ اولیاء تھے جن کے ہاتھوں کرامت کا صدور ہوا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا. اس لیے اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اسی طرح اپنی علامتیں دکھا رہا ہے تمہیں.
اپنی قدرت ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی اسی طرح ایک دن مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے. دوبارہ زندگی تمہیں موت کے بعد جو ملنے والے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو اتنے 100 سال تک زندہ رہنے کے باوجود مردے کی طرح ہے انہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے سکتا ہے تو تمہیں بھی زندگی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی. معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1، معجزہ نبیوں پیغمبروں رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولیوں کے ہاتھوں نیک لوگوں کے ہاتھوں یہ ظاہر ہوتا ہے. دوسرا، معجزہ جو ہے یہ انبیاء پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں معجزے کا صدور کرواتا ہے تاکہ انبیاء کی صداقت اور سچائی ثابت ہو جائے. اور ولیوں کے ہاتھوں جو کرامت کا اظہار ہوتا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ثابت کر دے، ظاہر کر دے. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اور بڑا اہم فرق جو بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے عقیدے اس سے صحیح ہو جائے، بگڑے ہوئے عقیدے سدھر جائے، ہمیں اسلام کا صحیح علم آ جائے اور ہماری غلط فہمیاں اور مسکنسپشنز دور ہو جائے. تیسرا اور سب سے بڑا فرق معجزے اور کرامت میں یہ ہے کہ معجزے کا صدور ہونے سے پہلے، معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے نبی کو اس بات کا علم ہو سکتا ہے کہ معجزہ ہونے والا ہے یا معجزہ ہوگا تو کیا ہوگا، اس بات کا علم نبی کو ہو سکتا ہے. گویا کہ معجزے کے ظاہر ہونے سے پہلے نبی کو پتا ہو سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، علم ہو سکتا ہے. لیکن کرامت میں نیک شخص کو، ولی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھوں کوئی کرامت ظاہر ہونے والی ہے. یاد رکھیے، ولی کو، نیک شخص کو، نیک صفت انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہونے والی ہے. جب وہ ظاہر ہو جاتے تب اس کے علم میں آتا ہے کہ ایسی ایک کرامت میرے ہاتھوں ظاہر ہو گئی. ہونے سے پہلے اس شخص کے علم میں کوئی بات نہیں ہوتی، ظاہر ہونے کے بعد اس کے علم میں آتا ہے کہ ایسی ایک کرامت میرے ہاتھوں ظاہر ہوئی. وہ کہ نبی میں اور ولی میں ایک سب سے بڑا فرق کیا ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نبی میں اور ولی میں، اور نبی انبیاء کے معجزات میں اور ولی کی کرامتوں میں کیا فرق ہے؟ انبیاء کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فلاں معجزہ ظاہر ہونے والا ہے اور اس سے فلاں آؤٹ پٹ اور رزلٹ نکلے گا، انجام نکلے گا. مگر ولی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھوں کوئی کرامت ظاہر ہونے والی. جب وہ ظاہر ہو جاتی ہے تب انہیں علم ہوتا ہے کہ ایسا اور ایسی اور ایسی ایک کرامت میرے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی. جیسے کئیوں مثالیں اس کی میں دے سکتا ہوں، انشاءاللہ احادیث مبارکہ بھی آپ کے آگے میں رکھ رہا ہوں. ایک ضمنی حدیث آپ کے آگے میں اشارتاً پیش کرتے ہوئے چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک مرتبہ جا رہے تھے، سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا. ایک غیر مسلم عورت وہاں سے جا رہی تھی، اس کے مٹکے میں تھوڑا سا پانی تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، تھوڑا سا پانی تھا. بہت دور پانی تلاش کرنے کے بعد صحابہ کو پانی نہ ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ رسول ایک عورت ہے، اس کے مٹکے میں تھوڑا سا پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلا لاؤ، غیر مسلم ہے. بلا لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹکے میں اپنا ہاتھ ڈبویا یا اس میں کچھ کلی کی، اس قسم کے الگ الگ واقعات ملتے ہیں. اس کے بعد سارے اصحاب نے، جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب نے اسی پانی سے وضو کیا. نہ صرف وضو کیا بلکہ بعض لوگوں کو غسل کی حاجت تھی، غسل بھی کر لیا، نہا بھی لیے اسی پانی سے. پھر وہ عورت اپنا پانی جو کا تو لے کر اپنے قبیلے پہنچی. جب اپنے قبیلے پہنچی تو اس نے یہ واقعہ سنایا
کہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا واقعہ ہوا، سب کے سب حیرت زدہ ہو کر آسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ دیکھیے اس واقعے سے کیا معلوم ہو رہا، نبی کو یہ پتا تھا کہ اس تھوڑے پانی میں میرے ہاتھوں اتنی برکت ہو جائے گی کہ سبھی میرے اصحاب وضو بھی کر لیں گے، غسل بھی کر لیں گے، اپنی ضروریات سے فارغ بھی ہو جائیں گے، اور پھر وہ عورت اپنا پانی جیسا ویسا لے کے جائے گی۔ یہ پتا تھا۔ اس کے برخلاف ایک واقعہ، جیسا کہ قرآن کی میں نے مثال پیش کی کہ اصحاب کہف جب غار میں پہنچے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سونے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصحاب کہف کو، غار والے نوجوانوں کو اس بات کا علم قطعی طور پر نہیں تھا، وہ تو ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سوتے رہیں گے۔ جب سو کر اٹھے تب بھی علم نہیں تھا، جب بازار گئے تب پتا لگا کہ وہ اتنے 100 سال تک سوتے رہے۔ دیکھیے کرامت کے ظاہر ہونے کے بعد نیک شخصوں کے علم میں بات آتی ہے کہ فلاں کرامت ہم لوگوں سے ظاہر ہوئی۔ ایک اور عام مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ فرض کیجئے ایک بس جا رہی ہے، بس ہمارے اور آپ کی مثال دے رہا ہوں، اس دنیا کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک بس جا رہی ہے، اس بس میں مسافر بیٹھے ہیں اور وہ پہاڑ کی گھاٹی سے گزرتے ہوئے بس جا رہی ہے۔ بس چلتے چلتے ایک مقام پر رک گئی۔ کیوں رکی؟ کیونکہ راستہ بند ہے۔ ایک بڑا سا پتھر لڑک کر اس نے اس راستے کو بند کر دیا ہے، بس نہیں جا سکتی۔ اتنا بڑا اور بھاری بھرکم پتھر ہے کہ اس کو ہٹانے کے شاید کرین ہی کی ضرورت پڑے، مگر کرین اویلیبل نہیں ہے، کرین موجود نہیں ہے، مہیا نہیں ہے۔ سب لوگ آ رہے ہیں، پتھر دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، راستہ بند ہے، دیکھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اسی بس میں ایک شخص موجود ہے، وہ بھی اترتا ہے تاکہ حالات کو دیکھ لے۔ بس سے نیچے اترتا ہے، سادگی کے ساتھ پتھر کی طرف آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ واقعی راستہ بند ہے۔ تھوڑا سا سستاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پتھر پر رکھتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس پتھر پر جیسے ہی رکھتا ہے، پتھر لڑک پڑتا ہے، پتھر لڑک پڑتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے۔ سارے لوگ حیرت کرتے ہیں کہ صاحب آپ نے اتنے بڑے پتھر کو کیسے لڑکا دیا؟ وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں، بس میں نے تو بس ہاتھ رکھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہاتھ رکھنے سے پتھر لڑک سکتا ہے، میں نے تو بس ایسے ہی انجانے میں نادانستہ تھا تو مجھ سے حرکت ہوگی، پتھر لڑک گئے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمارا راستہ آسان کر دیا، اللہ نے ہمارا راستہ کھول دیا۔ اب اصل بات یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں ہوا یا نہیں ہوا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا راستہ کھول دیا۔ گویا کہ ولی اتنے سیدھے سادہ ہوتے ہیں نیک لوگ کہ اگر ان کے ہاتھوں کوئی کرامت ظاہر بھی ہو جائے، وہ اس معاملے کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے چلو اللہ نے ہمارا راستہ تو کھول دیا، اب آگے بڑھو۔ دیکھیے واقعہ کرامت روح پذیر ہو گئی، رونما ہو گئی، اس کے بعد علم میں آیا ان کے کہ میرے ہاتھ لگانے سے پتھر لڑک گیا۔ اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ کرامت۔ کوئی کہ معجزہ اور کرامت کا سب سے بڑا فرق جو ہمارے عقیدے کو سدھارتا ہے وہ کیا ہے؟ معجزہ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے نبی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، معجزے کا صدور ہونے والا ہے، معجزہ ظاہر ہونے والا ہے اور اس سے ایسا اور ایسا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن کرامت کے ظاہر ہونے سے پہلے ولی کو اور نیک صفت انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کرامت ظاہر ہونے والی۔ جب وہ کرامت ظاہر ہو جاتے تب اس شخص کے علم میں آتا ہے کہ فلاں کرامت میرے ہاتھ سے ظاہر ہوئی۔